بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، ابھی تک آپ نے ہماری چینل انوار ایمان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرات ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے پانی پینے کے آداب کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ جو پانی کے آداب آپ سنیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ انسان دن میں کئی مرتبہ پانی پیتا ہے اور اس کی اپنی بشری پیاس جو ہوتی ہے وہ پانی کے ذریعے سے ختم کرتا ہے، لیکن جہاں یہ ایک انسانی تقاضا ہے، آپ اگر اس پانی پینے کو آداب کی رعایت کے ساتھ پئیں گے تو آپ کا بشری تقاضا تو پورا ہوگا، لیکن یہ آپ کی عبادت بنے گی اور اللہ کے قرب کا سبب بنے گا۔ تو آئیے پانی کے آداب سنتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا۔ روایت میں آیا، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں اور شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس روایت سے 3 سانس سے پانی پینا اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا ثابت ہوا۔ نمبر 2، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا۔ نمبر 3، دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، اگر مشروب میں یعنی پینے کی کسی چیز میں دودھ ہو، شربت ہو، پانی ہو، مکھی گر جائے اور اس کو پینا چاہے تو پہلے مکھی کو ڈبو کر نکال پھینکنا اور پھر پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں علاج یعنی دوا ہے۔ کسی بھی مشروب میں مکھی گرتی ہے تو وہ اپنا بیماری والا پر پہلے ڈالتی ہے، تو اگر آپ اس چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈبو دے پوری مکھی کو، تاکہ اس کا دوسرا پر جس میں علاج اور دوا ہے وہ بھی اندر مل جائے، پھر نکال کر پھینک دے، پھر وہ مشروب آپ پیے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ نمبر 5، بیٹھ کر پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ قے کر لے، یعنی بیٹھ کر پینے کی ترغیب دی، اور اگر بھول کر کسی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو یوں فرمایا کہ اسے چاہیے کہ قے کر لے۔ اس لیے بیٹھ کر پینے کی ہم عادت ڈالیں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اس میں بڑے نقصانات ہیں، اس لیے جو ہے کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ نمبر 6، داہنے ہاتھ سے پینا۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے چوک کے پاس تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے چوک پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے کھڑے کھڑے پانی پیا اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ تو اس روایت سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، جبکہ اوپر والی روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بھول سے بھی اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر لے۔ تو اب تو یہ 2 روایت میں تعارض ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھیے کہ یہ کھڑے ہونے کی روایت حضرت علی کی جو ہے
حضرت علی نے جو عمل کیا کوفہ کی چوک پر، محدثین نے اس روایت کو ضرورت کے وقت پر محمول فرمایا ہے۔ اگر کیچڑ ہے، بھیڑ ہے، ایسی جگہوں پر آپ ہیں کہ وہاں بیٹھنا مناسب نہیں نظر آتا یا بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت آپ کھڑے ہو کر پانی پیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بقدر ضرورت ہے، ضرورت کے موقع پر ہے، عام عادت کھڑے ہو کر پانی پینے کی نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 7، 3 سانس میں پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پیتے ہیں، تو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اوپر نمبر 7 میں داہنے ہاتھ سے پینے کے بارے میں بات آئی، اس کی روایت چھٹ گئی۔ داہنے ہاتھ سے پینے کے سلسلے میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب بھی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کھانے میں بھی اور پینے میں بھی داہنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت بچپن ہی سے ڈلوائے، وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو ہم اس کی عادت ڈلوائے۔ نمبر 8، برتن میں سانس نہ لینا۔ پینے کے درمیان سانس لینے کے لیے برتن ہٹا دیوے، برتن میں سانس نہ لیوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ نمبر 9، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی نہ پینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 10، مشکیزہ، اسی طرح بوتل منہ سے لگا کر نہ پینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس زمانے میں مشکیزے استعمال ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بوتلیں ہیں، تو بوتل سے بڑی بوتل ہے تو اس سے منہ لگا کر پانی نہ پیے۔ نمبر 11، برتن میں پھونک نہ مارنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ عام طور پر چائے جب گرم ہوتی ہے تو پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تو اس سے بچا جاوے، تھوڑی دیر رکھ دیوے، ٹھنڈی ہو جاوے پھر پی لیوے، لیکن اس میں پھونک مار کر کے ٹھنڈا نہ کرے، پھونک مارنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 13، پینے کے بعد الحمدللہ اور سبحان اللہ کی حمد بیان کرنا۔ پانی پینے سے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ نمبر 14، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاذا بذنوبنا۔ حضرت ابو جعفر مرسلن نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے جو اوپر پڑھی گئی، جس دعا کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے نہایت میٹھا اور شیریں اور وافر مقدار میں پانی پلایا، اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں اور پھر پانی پینے کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائے۔ دودھ یا دودھ سے بنا ہوا کوئی مشروب پیتے وقت اللہم بارک لنا فیہ
वज़िदना मिन्हु पढ़ना। रिवायत में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई खाना खिलाए तो चाहिए कि वो कहे, ऐ अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें उससे बेहतर खिला। ये खाने के बाद ये कोई चीज़ खाई है तो इसके बाद की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अतइमना खैरम मिन्हु, जिसका तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और हमें उससे बेहतर खिला। तो इंशाअल्लाह इस दुआ के पढ़ने पर अल्लाह उससे अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। और दूध पिया है तो दूध पीने के बाद पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। इसका तर्जुमा ये है, हमारे अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और उसमें और हमें और भी दूध पिला। दूध ऐसी चीज़ है कि इसमें ज़्यादती की दुआ की है, इससे बेहतर की दुआ नहीं की। दूध के सिलसिले में प्यारे आका ने अल्फाज में ये दुआ मांगी कि वबारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु, दूध और भी हमें दे। दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दूध इसी तरह हर चिकनी चीज़ के पीने के बाद कुल्ली करना। चिकनी चीज़ पी जावे तो उसके बाद कुल्ली करके मुंह को साफ कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दूध पियो तो कुल्ली कर लो, इसलिए कि इसमें चिकनाहट होती है। नंबर 17, मुतअद्दद अफराद को एक बर्तन में मशरूब पेश किया जाए तो दाहिनी तरफ वाले को देना। चंद लोग हैं और उनको पीने की कोई चीज़ देनी है, पानी है, शरबत है, और एक ही गिलास है या एक ही गिलास के ज़रिए से बारी बारी पिलाना है तो दाहिनी तरफ से शुरू करे, पिलाने वाला अपनी दाहिनी तरफ से शुरू करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी से मिला हुआ दूध लाया गया और आपके दाहिनी तरफ एक देहाती सहाबी थे और बाई तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौश फरमाकर देहाती को दिया और फरमाया, दाहिनी तरफ वाला मुकद्दम है, जबकि बाई तरफ हज़रत अबू बकर बड़े सहाबी थे, लेकिन पिलाने के आदाब ये रहे कि दाहिनी तरफ देहाती सहाबी थे तो आपने इनको देकर यूँ फरमाया, दाहिनी तरफ वाला मुकद्दम है। तो पानी पिलाने में दाहिनी तरफ से शुरू करे। नंबर 18, दाहिनी तरफ वाले के अलावा को देना हो तो उसकी इजाज़त से देना। अगर दाहिनी तरफ कोई छोटा है और बाई तरफ कोई बड़ा साहब बैठे हुए हैं तो दाहिने वाले से इजाज़त लेकर फिर उसको देवे। रिवायत से साबित होता है, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पीने की चीज़ लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से नोश फरमाया और आपकी दाहिनी तरफ एक नौउम्र लड़का था और बाई जानिब बड़े सहाबा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा से फरमाया, क्या तू मुझे इजाज़त देता है कि मैं इनको दे दूँ? तो बच्चा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं आपकी तरफ से मिलने वाले अपने हिस्से में किसी को तरजीह न दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पियाला उसके हाथ में थमा दिया। बच्चा भी बच्चा था, हुजूर की बरकत को जानता था, इसलिए अपना हिस्सा जो है दूसरे को नहीं दिया, उसने ले लिया। हमें भी हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमारी क़यामत तक आने वाली औलादों को आशिक रसूल, महबूब रसूल बनाए, आमीन। नंबर 19, पिलाने वाले का सब के आखिर में पीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों को पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है, यानी पिलाने वाला सबसे पहले पी न लेवे बल्कि आखिर में पीवे। ये सारा मज़मून सुनन व आदाब का है। और एक बात जो है ज़ादे मोमिन से नकल की जाती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्जिश के बाद तकान होने पर और खाना या फल खाने पर और जिमा यानी बीवी से मुलाकात के बाद या गुस्ल के बाद पानी पीने को अच्छा नहीं समझते थे। ज़ादुल मआद के हवाले से ये बात ज़ादे मोमिन में सफ़ा नंबर 230 पर लिखी हुई है। नाज़रीन हज़रात, ये पीने के आदाब थे। कोशिश करें कि हम दिन में कई मरतबा पानी पीते हैं। अगर इन आदाब की रिआयत के साथ इंशाअल्लाह पानी पिएंगे
تو ہمارا پانی پینا بھی اللہ کے قرب کا سبب بنے گا، اور جو ہے کئی سنت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔